ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ 7 سے زیادہ ریاستوں میں طوفانی بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے جاری کیا یلو الرٹ۔ منی پور میں پھر تشدد، فائرنگ و آگزنی کے واقعات۔ میتئی اور ہمار طبقے میں امن معاہدے کے 24 گھنٹے بعد حالات دوبارہ کشیدہ۔ دہلی فساد معاملہ، 6 مسلم نوجوان 4 سال بعد باعزت بری، ملزمین کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، عدالت کا فیصلہ۔ حماس کے ایک اور سینئر کمانڈر اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیے پر حملے کی تحقیقات کا آغاز، ایران نے متعدد انٹیلی اور ملٹری افسران کو حراست میں لے لیا۔ بنگلہ دیشی طلباء کا ایک بار پھر حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔ ایران کے امکانی حملے کا خدشہ، امریکہ کا اسرائیل کے تحفظ کے لیے خطے میں لڑاکا طیارے اور بحری بیٹرے بھیجنے کا اعلان۔ صومالیہ میں ساحل پر خودکش دھماکہ، 32 افراد ہلاک۔ مساجد کو شہید کرنے والوں کے اقتدار کو عوام نے ختم کر دیا۔ BRS نے شہر کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، ریونت ریڈی کی تنقید۔ تلنگانہ حکومت نے جاب کیلنڈر جاری کیا، 1000 جائیدادوں پر بھرتی کا نشانہ مقرر۔ اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش، سیلاب اور بادل پھٹنے کے علاوہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سے کئی علاقوں میں زبردست تباہی ہوئی ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے حالات مزید خراب ہونے کا انتباہ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ دہلی NCR سمیت اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش سے لے کر مہاراشٹر تک زبردست بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور گجرات میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ، مشرقی راجستھان، چھتیس گڑھ، بہار، جھارکھنڈ، سوراشٹر اور کچھ، کونکن اور گوا، سرحدی کرناٹک میں بھی زبردست بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اتر پردیش، مغربی راجستھان، ودربھا، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، جموں کشمیر، ہماچل پردیش، آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مراٹھواڑہ، کیرل میں 7 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہونے کے امکانات کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ منی پور میں تشدد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک طرف جریبام میں امن قائم کرنے کے لیے میتئی اور ہمار طبقے کے درمیان اتفاق رائے قائم ہوا ہے، دوسری طرف اس معاہدے کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں اور جریبام میں فائرنگ و آگزنی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک میتئی بستی میں گولیاں چلائی گئی ہیں، جبکہ لال پانی گاؤں میں ایک گھر کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ میتئی اور ہمار طبقے کے نمائندے منی پور میں تشدد سے متاثرہ جریبام ضلع میں حالات بہتر کرنے اور امن بحالی کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے پر متفق ہوئے تھے۔ آسام کے کچھار میں جمعرات کو CRPF سہولت مرکز میں منعقد ایک میٹنگ میں آمنے سامنے کھڑے دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں طے پایا کہ دونوں فریقین حالات معمول پر لانے، آگزنی اور گولی باری کے واقعات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دونوں فریقین جریبام ضلع میں تعینات سبھی سیکیورٹی فورسز کی مدد کریں گے۔ سبھی شریک طبقات کے نمائندوں نے اس دوران وعدوں پر مشتمل بیان جاری کیا اور اس پر سبھی نے دستخط بھی کیے۔ معاہدے کے 24 گھنٹے کے اندر جریبام کے لال پانی گاؤں میں تشدد کا واقعہ پیش آیا، جس نے ایک بار پھر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک گھر میں جمعہ کی شب مسلح افراد نے آگ لگا دی، ساتھ ہی گاؤں کو نشانہ بنا کر کئی راؤنڈ گولے داغے گئے اور گولیاں بھی چلائیں۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں بھیجا گیا ہے۔ افسران نے بتایا کہ شورش پسندوں نے آگزنی کے لیے علاقے میں سیکیورٹی خامیوں کا فائدہ اٹھایا۔ ان کی ابھی تک شناخت بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایک اہم قانونی پیش رفت میں دہلی کی کڑکڑ ڈوما کورٹ نے دہلی فساد سے جڑے ایک اہم مقدمے میں جمعہ کو 6 مسلم نوجوانوں کو 4 سال بعد باعزت بری کر دیا۔ مقدمے میں ملزمان پر ہنگامہ آرائی، چوری، توڑ پھوڑ اور آتش جنی جیسے سنگین الزامات عائد تھے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ان مسلم نوجوانوں کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ بری ہونے والے ملزمان میں ہاشم علی، ابوبکر، محمد عزیز، راشد علی، نجم الدین عرف بھولا اور محمد دانش شامل ہیں۔ جمعیت کے وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک ہاشم علی اور راشد علی کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے،
جبکہ جمعیت کے دوسرے وکیل ایڈوکیٹ شمیم اختر ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے، جبکہ نجم الدین عرف بھولا اور محمد عزیز کی پیروی APCR نے کی۔ واضح رہے کہ ہاشم علی شیوہار کی مدینہ مسجد کے متولی بھی ہیں، جس مسجد کو فسادیوں نے 6 سلنڈر لگا کر تباہ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی جلایا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے الٹا ان پر مقدمہ درج کر دیا تھا، جس پر عدالت نے شروع میں ہی تنقید کی۔ اسرائیل فلسطین کی جنگ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز حماس رہنما اسماعیل ہنیے کی شہادت کے بعد ہفتے کو اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر کے بھی شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ اسرائیل کے ذریعے یہ ہوائی حملہ ایک گاڑی پر کیا گیا، جس میں 4 دیگر افراد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ حملے میں مارے گئے لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع تلکرم کے آس پاس ایک جنگجو سیل پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے حماس نے کہا کہ ہمارے جوانوں کو لے جا رہی ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں تلکرم بریگیڈ کے ایک کمانڈر کی شہادت ہوئی ہے۔ ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیے کی شہادت کی تحقیقات کے سلسلے میں متعدد انٹیلیجنس اور ملٹری افسران کو حراست میں لے لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ملٹری ذرائع کا بتانا ہے اسماعیل ہنیے کے قتل کی تحقیقات کے لیے انٹیلیجنس اور ملٹری افسران کے علاوہ اسماعیل ہنیے کے گیسٹ ہاؤس کے ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسماعیل ہنیے پر تہران میں قاتلانہ حملہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کی خصوصی انٹیلیجنس ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ طلبہ تحریک نے آج پھر حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق طلبہ تنظیموں نے اتوار سے غیر معینہ مدت کے لیے عدم تعاون تحریک کی کال دی ہے، اور طلبہ کوٹا مخالف مظاہروں میں ہلاک افراد کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ میں جمعہ کو ہونے والے احتجاج کے دوران 2 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ گزشتہ ماہ سے جاری مظاہروں میں کل 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ UN چلڈرن ایجنسی کے مطابق گزشتہ ماہ ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 32 بچے ہلاک ہوئے، جن میں سب سے کم عمر بچہ 5 سال کا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کے تحفظ اور ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر خطے میں لڑاکا طیارے اور بحری بیٹری بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ اسٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت مشرق وسطیٰ اور یورپ کے بعض علاقوں کی حفاظت کے لیے جدید جنگی ساز و سامان کو منتقل کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ اور بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنے والی ٹیکنالوجی سے آراستہ نیو کروزرز روانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خطے میں لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن بھی بھیجا جائے گا۔ تاہم پینٹاگان نے یہ نہیں بتایا کہ بحری بیٹری اور لڑاکا طیارے کب اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیے کے تہران میں قتل کے بعد رد عمل کے طور پر ایران کے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ساحلی تفریحی مقام پر خودکش دھماکہ ہوا۔ میڈیا کے مطابق خودکش حملے میں ساحل پر موجود 32 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 6 نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ القاعدہ سے منسلک مسلح گروپ الشاب نے ساحل پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مساجد کو شہید کرنے والوں کے اقتدار کو عوام نے ختم کر دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ کی مساجد کو شہید کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں تعمیرات کے نام پر مساجد کو شہید کرنے والوں کو عوام نے سبق سکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں BRS نے شہر کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ شہر کو قلی قطب شاہ نے بسایا اور آصف جاہوں نے ترقی دی، جبکہ سکندرآباد کو انگریز دور میں بسایا گیا اور یہاں انگریزوں کی فراہم کردہ سہولیتیں آج بھی موجود ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے تلگو دیشم دور میں اور راج شیکھر ریڈی نے اپنے دور میں سائبر آباد کو آباد کیا، جو ترقی یافتہ علاقوں میں ایک ہے۔ کانگریس حکومت چوتھا شہر ماچرلہ بسانے جا رہی ہے، جو نیو یارک کے طرز پر تعمیر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ کرشنا اور گوداوری سے شہر کو پانی کی سربراہی کے لیے کانگریس حکومت میں اقدامات کیے گئے تھے، اور اب اس کو توسیع کی منصوبہ بندی بھی کانگریس حکومت میں کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ حکومت نے اسمبلی میں جاب کیلنڈر جاری کرتے ہوئے 13,000 جائیدادوں پر بھرتی کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارک نے اسمبلی میں کہا کہ سابق حکومت میں امتحانی پرچوں کے افشا سے طلباء اور امیدواروں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پیپر لیک ہونے سے 2 مرتبہ گروپ امتحانات منسوخ ہوئے ہیں۔ حکومت نے ملازمتوں کی فراہمی کے لیے عہدیداروں پر مشتمل 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ تاحال کانگریس حکومت نے 32,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ مزید 13,000 مخلوعہ جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ طلباء کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسابقتی امتحانات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ سال 2024-25 کے لیے جاب کیلنڈر جاری کیا جا رہا ہے۔ لیب ٹیکنیشین، نرسنگ آفیسر جائیدادوں پر تقررات کے لیے ستمبر میں اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ نومبر میں امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ محکمہ برقی میں مختلف انجینئرنگ جائیدادوں کے لیے اکتوبر میں اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ آئندہ سال جنوری میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ نومبر میں ٹیٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ آئندہ سال جنوری میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ مختلف محکمہ جات میں گزیٹیڈ جائیدادوں کے لیے آئندہ سال جنوری میں اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اپریل میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ آئندہ سال فروری میں ڈی ایس سی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اپریل میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ فارسٹ بیٹ آفیسر کی جائیدادوں کے لیے آئندہ سال فروری میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ مئی میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ مینس امتحان گروپ 1 آئندہ سال جولائی میں منعقد کیا جائے گا۔ ایس آئی پولیس کانسٹیبل جائیدادوں کے لیے آئندہ اپریل میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اگست میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ ڈگری کالجز میں لیکچررز، فزیکل ڈائریکٹرز، لائبریرین جائیدادوں کے لیے آئندہ سال جون میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ستمبر میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ آئندہ سال مئی میں دوبارہ گروپ 2 نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اکتوبر میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ آئندہ سال جولائی میں گروپ 3 نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نومبر میں امتحانات کا انعقاد ہوگا۔ سنگاریڈی میں چند جائیدادوں کے لیے آئندہ سال جولائی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور نومبر میں امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔